اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے کہ تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ لوگوں، اگر تم خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی جہنم بنانا چھوڑ دو۔ یہی دین کا خلاصہ ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ اگر جاہل خاموش رہتے تو لوگوں میں اختلاف نہ ہوتے۔ دو چیزوں نے انسان کو ہلاک کر ڈالا ہے، غربت کا خوف اور شہرت کی طلب۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو تمہاری نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ مکافات عمل کے تحت کسی کو اذیت دینے کے بعد بہتر ہے کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھیں۔ نہ زندگی واپس آتی ہے نہ لوگ۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ احساس یہ ہے کہ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا جائے۔ کتنے بھی بڑے اسکول یا کالج میں پڑھو، لیکن انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا ہی پڑے گا۔ بے شک زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تب کچھ لوگ دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان کا قد 22 سال تک جبکہ عقل 28 سال کی عمر تک بڑھتی ہے۔ اس کے بعد مرتے دم تک تجربات کا سلسلہ رہتا ہے۔ اولاد کو کبھی بد دعا نہ دیں۔ جو شخص اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرتا ہے اسے اللہ فقر و تنگ دستی کے حوالے کر دیتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق بہت زیادہ سوچنے والے لوگ اکثر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ وہ مسئلے بھی پیدا کر لیتا ہے جو حقیقت میں موجود نہیں ہوتے۔ انسان اگر کامیاب زندگی چاہتا ہے تو والدین کی عزت کرے۔ جنت تو سبھی مانگتے ہیں، لیکن زندگی میں ملی ہوئی جنت کی قدر کم لوگ کرتے ہیں۔ اولاد اپنی ماں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کتنے ہی سخت اور مشقت والے کام کیوں نہ کریں، وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ غمگین نہ ہو، جو بھی تم سے چاہتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت واپس پا لیتے ہو۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا مگر وہ ادب سے محروم تھا۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا حال کیسا ہے؟ فرمایا اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے۔ صحیح بات تو تسلیم کی جاتی ہے۔ ایک عادت بنائیں، اپنے مال کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتوں کو بھی بانٹا کریں۔ کسی کو مخلصانہ مشورہ دیں، کسی کا مفت کام کر دیں، کسی کی مشکل آسان کر دیں، کسی کا دکھ بانٹ لیں اور کسی کی خوشی کی وجہ بن جائیں۔ یاد رہے کہ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے۔ ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ عاجزی بہت ضروری ہے۔ طوفان میں درخت جھکتا ہے، ٹوٹنے کے لیے نہیں بلکہ زندہ رہنے کے لیے۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والے پر غصہ آتا ہے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر مخلص رہنا نہیں جانتا تو اس کی کوئی قدر نہیں۔ جمع کی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن اگر اسے کمانے کے لیے گناہ کیے ہوں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، نہ جوانی نہ شان و شوکت
نہ صحت، لہٰذا عاجزی کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ بیمار وہ نہیں جو بستر پر پڑا ہے، اصل بیمار وہ ہے جو اپنی آخرت سے بے خبر ہے۔ امتحان میں نقل کر لو تو بورڈ پاس کر دیتا ہے، لیکن اللہ کی قسم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل کر لو تو اللہ تعالیٰ پاس کر دے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ مصائب دراصل تنبیہ کے لیے آتے ہیں، یہ عین رحمت ہوتے ہیں تاکہ انسان غفلت سے بیدار ہو جائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ میں نے خدا سے پوچھا میں تمہیں جانے بغیر نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ اگر دل تھک جائے تو اسے محبت نہیں سکون چاہیے ہوتا ہے۔ کسی کی کمی بے وجہ محسوس ہو تو وہ رشتہ ابھی زندہ ہے۔ اگر دعا مانگتے وقت آنکھیں بھر آئیں تو وہ دعا دل سے نکلی ہے۔ غلطیاں انسان کو خاکسار بناتی ہیں اور خاکساری انسان کو خوبصورت۔ سادگی ایک ایسی شان ہے جسے بڑے بڑے لوگ نہیں پہن سکتے۔ انسان کا اصل چہرہ اس کے برتاؤ میں نظر آتا ہے، تصویر میں نہیں۔ تنہائی برا وقت نہیں مگر ضروری وقت ہوتا ہے۔ محبت کبھی کمزور نہیں کرتی، لوگ کرتے ہیں۔ دل بہت نازک ہوتا ہے، اسے لفظوں سے بھی چوٹ لگتی ہے۔ دعا کی قبولیت کا وقت کسی کو نہیں بتایا جاتا مگر احساس ضرور دیا جاتا ہے۔ سب سے مشکل جنگ وہ ہے جو انسان اپنے ہی اندر لڑتا ہے۔ خاموش رہنے والے لوگ دل میں پوری کائنات اٹھائے پھرتے ہیں۔ کچھ زخم وقت نہیں بھرتا مگر سمجھ ضرور دے جاتا ہے۔ سکون وہاں ملتا ہے جہاں توقعات کم ہو جائیں۔ خاموشی بھی کبھی کبھی سب سے بلند صدا ہوتی ہے۔ غور سے دیکھو، سب سے زیادہ شور انسان کے اندر ہوتا ہے۔ جو دل سے اترا ہو زبان اسے کبھی عزت نہیں دیتی۔ روشنی ہمیشہ وہاں داخل ہوتی ہے جہاں دل میں دراڑیں ہوں۔ کچھ تعلق ختم نہیں ہوتے، بس شکل بدل لیتے ہیں۔ وقت سب سے بڑا استاد بھی ہے اور سب سے بڑا زخم بھی۔ اصل دولت وہ سکون ہے جو دل میں ہو، ہاتھوں میں نہیں۔ خوبصورتی ہمیشہ چہروں میں نہیں، رویوں میں چھپی ہوتی ہے۔ یادیں خوشی بھی دیتی ہیں اور سزا بھی۔ سچائی میں وزن ہوتا ہے، اسی لیے اکثر برداشت نہیں ہوتی۔ تھوڑی سی مہربانی انسان کو اندر سے بہت خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اگر سانس پھولے تو جان لو تمہارے پھیپھڑے صحیح کام نہیں کر رہے۔ کمر میں اکڑن ہو تو جان لو تمہاری ہڈیاں کیلشیم کی کمی کا شکار ہیں۔ ناک سے خون آئے تو جان لو تمہارا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے۔ ہونٹ پھٹنے لگے تو سمجھو تمہارے جسم میں پانی کی کمی ہے۔ اگر پیٹ میں گیس بنتی رہے تو جان لو تمہاری غذائیں صحیح سے ہضم نہیں ہو رہی۔ اگر نیند نہ آئے تو جان لو تمہارا دماغ پریشانی میں ہے۔ اگر پیشاب کا رنگ گہرا ہو تو جان لو تمہارے جسم میں پانی کی کمی ہے۔ اگر جلد پر خارش ہو تو جان لو تمہارا جگر صاف نہیں ہے۔ کھانے کے بعد تھکاوٹ ہو تو سمجھو تمہارا نظام ہضم سست ہے۔ ہاتھوں کی انگلیاں سن ہو جائیں تو سمجھو تمہارا خون گاڑھا ہو چکا ہے۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے ہوں تو جان لو تمہارے گردے تھک چکے ہیں۔ اگر دانت صبح کھٹے لگیں تو سمجھ لو تمہارا جگر کمزور ہو رہا ہے۔ اگر بال تیزی سے گر رہے ہوں تو سمجھو تمہارے جسم میں وٹامنز کی کمی ہے۔
بدن پر روزانہ سوئیاں چبھنا جادو کی واضح علامت ہے۔ بائیں ہاتھ کا ناخن سیاہ ہونے لگے تو سمجھ جاؤ موت قریب ہے۔ زبان پر چھالے ہو جائیں تو سمجھ جاؤ تمہاری کمر کی ہڈی کمزور ہونے لگی ہے۔ گھر میں کسی جانور کا مر جانا رزق کے کم ہو جانے کی نشانی ہے۔ رات کو بے چینی ہونا مشکلات کے بڑھ جانے کی علامت ہوتی ہے۔ آدھے سر کا درد ہونا بری خبر ملنے کی ٹھوس علامت ہے۔ ہڈیوں سے آوازیں آئیں تو جان لو تمہارے جوڑوں میں چکناہٹ ختم ہو رہی ہے۔ اگر انگلیوں کے ناخن نیلے پڑ جائیں تو سمجھو تمہارے خون میں آکسیجن کم ہے۔ پیٹ کے بالکل اوپر درد ہو تو جان لو تمہارا معدہ تیزابیت کا شکار ہے۔ اگر یادداشت کمزور ہو تو جان لو تمہارا دماغ صحیح غذا نہیں لے رہا۔ اگر صبح اٹھتے ہی چکر آئیں تو سمجھ لو تمہارا بلڈ شوگر کم ہو رہا ہے۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں سرخ ہوں تو جان لو تمہارا جگر گرم ہو چکا ہے۔ پٹھوں میں اکڑن رہے تو سمجھو تمہارے جسم میں پوٹیشیم کی کمی ہے۔ اگر رات کو پیروں میں جلن ہو تو جان لو تمہارا بلڈ سرکولیشن کمزور ہے۔ اگر کان بجنے لگیں تو جان لو تمہارا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے۔ ہونٹوں کے کنارے پھٹنے لگیں تو سمجھو تمہارے جسم میں آئرن کی کمی ہے۔ اگر سونگنے کی قوت کم ہو تو جان لو تمہارے دماغ کی رگیں کمزور ہیں۔ آنکھوں کے سامنے تارے نظر آئیں تو سمجھو تمہارا بلڈ پریشر گر رہا ہے۔ پیشاب کی بدبو تیز ہو تو سمجھو تمہارے جسم میں انفیکشن ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں سن ہوتے رہیں تو جان لو تمہارا خون گاڑھا ہو رہا ہے۔ کمر کے نیچے درد ہو تو سمجھو تمہاری ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ ہے۔ اگر کھانسی رات کو بڑھ جائے تو جان لو تمہارے پھیپھڑوں میں بلغم جمع ہے۔ اگر ہر وقت تھکاوٹ رہے تو جان لو تمہارے خون میں ہیموگلوبن کم ہے۔ اگر سینے میں جکڑن ہو تو جان لو تمہارا دل صحیح طرح خون نہیں پمپ کر رہا۔ جلد پر سفید دھبے پڑیں تو سمجھو تمہارے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہے۔ پنڈلیوں میں درد رہے تو سمجھو تمہاری نسوں میں خون جم رہا ہے۔ تھوڑی نیند اور زیادہ نماز زندگی میں روشنی بھر دیتی ہے۔ جس نے اپنے نفس کو شکست دے دی دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی، کیونکہ انسان کا سب سے بڑا دشمن باہر نہیں بلکہ اس کے اندر ہی چھپا ہوتا ہے۔ دل کی گہرائی میں اترنے والی باتیں وہی ہوتی ہیں جو سچائی سے نکلتی ہیں، ورنہ زبان کا شور انسانوں تک پہنچتا ہے لیکن دلوں تک کبھی نہیں۔ جو شخص صبر کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ تقدیر کبھی ظالم نہیں ہوتی۔ انسان ہی جلد بازی میں رب کے فیصلوں کو سمجھ نہیں پاتا۔ دنیا کی محبت سمندر کے نمک کی طرح ہے، جتنا زیادہ پیو گے اتنی ہی پیاس بڑھے گی، لیکن جو اللہ کے ذکر کا پانی پی لے وہ ہمیشہ کے لیے سیراب ہو جاتا ہے۔ انسان کا اصل امتحان یہ نہیں کہ وہ خوشی میں کیسا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ تکلیف میں کتنی خوبصورتی سے خود کو سنبھال لیتا ہے۔ ہر رات جب دنیا سو جاتی ہے تو کچھ دل جاگتے ہیں جو رب کے سامنے اپنے دکھ رکھ دیتے ہیں، اور وہی دل صبح سکون کے ساتھ طلوع ہوتے ہیں۔ جو اپنے غصے کو قابو رکھنا سیکھ لے وہ دنیا کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو جیت لیتا ہے، اور یہی سب سے بڑی جیت ہے۔ ہر انسان اپنے اندر ایک خاموش جنگ لڑ رہا ہے، کچھ اسے ہار جاتے ہیں اور کچھ اسے پورے وقار کے ساتھ جیت کر اپنی مثال قائم کرتے ہیں۔ جس نے اپنے دل کو اللہ کی رضا کے سپرد کر دیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ سے مانگا ہوا راستہ کبھی اندھیری گلیوں میں نہیں جاتا۔ دنیا کی رونقیں دل کو لبھاتی ضرور ہیں، مگر ان کا مزہ صرف وہی جانتا ہے جو یہ بھی جانتا ہے کہ اصل ٹھکانہ ان سب سے آگے ہے۔ انسان کی اوقات تب کھلتی ہے جب اسے اختیار مل جائے۔ جو اختیار میں عاجز رہے وہی اصل میں بڑا انسان ہوتا ہے۔
پیار، عزت اور اعتماد، یہ 3 چیزیں مل جائیں تو زندگی جنت بن جاتی ہے، اور ایک بھی کم ہو جائے تو سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ ہر تکلیف تمہیں کسی بڑے مقام کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے۔ بس انسان جلد باز ہے، وہ درد دیکھ لیتا ہے مگر اس کے پیچھے چھپی حکمت نہیں دیکھ پاتا۔